السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. پاکستانی سیاست گزشتہ کافی عرصے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاذرائی کے گردی گھوم رہی ہے، مگر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم نے قومی اسمبلی سے بغیر کسی شور شرابے کے خطاب کیا. اسی طرح قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن اور حکومت افغان مسئلے پر ایک ساتھ بیٹھے، جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے. وزیراعظم کی غیر موجودگی پر اپوزیشن نے تنقید کی تو حکومت نے کہا کہ دراصل شہباز شریف نے اسپیکر کو کہا تھا کہ اگر وزیراعظم اجلاس میں شریک ہوئے تو وہ اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وزیراعظم نہیں آئے. پاکستانی سیاست اور کرکٹ دونوں اس وقت نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں. آج ایک کرکٹر پاکستان کے وزیراعظم ہے، اس لیے سیاست کے ساتھ کرکٹ کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے. آج ہمارے دونوں مہمان بھی سیاست اور کرکٹ کے امتزاج کی عملی مثال ہیں. رانا جواد ایک صحافی جو سیاسی میدان پر نظر رکھتے ہیں، سیاستدانوں کے باؤنسرز اور چھکوں کا تجزیہ کرتے ہیں. عالیہ رشید ایک معروف سپورٹس جرنلسٹ ہیں جو کرکٹرز کی مہارت اور وکٹ پر ان کی کارکردگی پر تبصرہ کرتی ہے. جی رانا صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں قومی سلامتی کے اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان موجود نہیں تھے، جس کے اوپر اپوزیشن نے خاص طور پر نون لیگ نے اپنی ریزرویشنز دی ہیں. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو تسلسل ہے. میرا خیال ہے کہ ایک وزیر اعظم کا ان کا ایک رویہ مستقل یہ ہے کہ وہ موجودہ اپوزیشن کو یا اس کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ حقیقی جمہوری لیڈرشپ ہے. ان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایک کرپشن کی اور ایک لوٹ مار کی پیداوار ہے اور سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے جو کہ مسلسل وہ چلا رہے ہیں، اور اس سے پیچھے ہٹنا مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ابھی کارکردگی کے لیے شاید اتنا زیادہ نہیں ہے کچھ دکھانے کے لیے، تو وہ اسی بیانیے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ برف ابھی تک پگھلی نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. صرف ایک بیسک ارینجمنٹ ہی شاید اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بولنے کا موقع دیں. تو قومی سلامتی کے کمیٹی کے میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر بھی اگر آتے، ظاہر ہے بہت سیریس ایشوز تھے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، انتہائی اہم پاکستان کے قومی سلامتی کے معاملات میں تھے، لیکن ان کا نہ جانا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سیاسی ہے کیا. ایک پولرائزیشن ہے، ایک بکرنگ ہے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو متحد ہونا چاہیے. پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو، پارلیمنٹیرینز کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو ایک اپہیول آ رہی ہے، امریکن بغیر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے جا رہے ہیں وہاں سے، ایک وائڈ کریٹ ہوا ہے. طالبان گین کر رہے ہیں اس کے اندر، اور پوری دنیا یہ پریڈکٹ کر رہی ہے. یہ اٹ از آلموسٹ رائٹنگ آن دا وال. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بلو بیک ایفیکٹ پاکستان پہ آنا ہے. افغانستان از ہیڈنگ ٹورڈز کیوس اینڈ پاکستان ول بی دا بگیسٹ سفرر آؤٹ آف اٹ. اور آپ جب یہاں پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی سیر اصل بحث. لیکن رانا صاحب، آپ نے کبھی ماضی میں دیکھا پاکستان تو ہمیشہ اس طرح کی بکرنگ پولیٹکس کا شاخسانہ رہا ہے. اس کے علاوہ افغان وار کی وجہ سے 40 سال سے تقریباً پاکستان سفر کر رہا ہے. تو جو پولیٹیشینز ہیں یہ تو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں جب 90s کا دور تھا، اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی رفٹ رہی ہے. پھر مشرف دور آیا، تب مشرف اور نون لیگ میں رفٹ رہی بہت زیادہ، اور ابھی بھی ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر آپ 90s کی طرف لے کے جائیں، لیکن 90s کے بعد 2000 اور 2010 تک بھی ایک پیریڈ ہے جس کے اندر پورے ملک میں کبھی کوئی سیاسی گرفتاری نہیں ہوئی، جس کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، جس کے اندر 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی، جس کے اندر پاکستان کے بنیادی اسٹرکچر کو ٹھیک کیا گیا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو واپس کیا گیا، ڈیموکریٹک آرڈر کو واپس کیا گیا، اور جو ڈکٹیٹرشپ کی راستے تھے ان کو روکا گیا، فیڈریٹنگ یونٹس کو امپاور کیا گیا. وہ 10 سال بھی یاد رکھیے گا. ہاں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی. میں اس وقت لندن میں موجود تھا جب یہ سائن ہوا، بلکہ ایک دوسرے سے پین بھی وہاں پہ تبدیل کیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد بینظیر بھٹو دبئی آ کے مشرف صاحب سے ملتی ہیں، اور بریگیڈیئر نیاز کے ساتھ شہباز شریف کی لندن میں ملاقات ہوتی ہے. اور جب حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی تو زرداری صاحب پھر جاتے ہیں اپنی باتوں سے. دیکھیں، پرویز مشرف صاحب بھی پاکستانی تھے، تو ان سے ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ موساد کے چیف سے ملی تھی یا کسی انڈین سے ملی تھی. اور ریالٹی اس ملک کی ہے کہ طاقت کا ایک تو سرچشمہ عوام ہے، اور ایک طاقت کا سرچشمہ کہیں اور بھی ہے، اور آپ کو ان دونوں کو ساتھ لے کے ایک ٹیکٹفلی چلنا پڑتا ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کی اوریجنل بات تھی کہ وہاں پہ کیا
اس سے پہلے پولیٹیکل ایکارڈ کہاں پہ ہے. دیکھیے جنیوا ایکارڈ کیا تھا جو مرحوم جنیجو صاحب کے دور میں کیا گیا تھا, اس کی سگنیفیکنس دیکھیں. اس نے ایک پیٹرن آپ کو دیا تھا. 90s میں آ کے افغانستان ڈسینڈ انٹو کیوس, کمپلیٹ کیوس. اس کے بعد بلو بیک پاکستان پہ آیا. پاکستان کے اندر پاکستان ایسا نہیں تھا جو آپ نے اور میں نے جدھر ہوش سنبھالی تھی. یہ وہ 90s کا ڈارک پیریڈ ہے جس نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا, جہاں پہ ہم نے جہادی گروپس بنائے, جہاں پہ ہم نے ٹریننگ کیمپس بنائے, جہاں ہم نے پوری افغان وار کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا پاکستان کے ساتھ بلو بیک ہوا. تو یہ اتنا سگنیفیکنٹ معاملہ ہے کہ کوئی بھی ملک کی سیاسی سوچ رکھنے والی پارٹی, اور ظاہر ہے آپ کی فوج جو ہے, آپ کی جو انٹیلیجنس ہے, وہ تو اسٹیٹ کی گارنٹر ہیں ڈیفنس کی, تو ان کے ساتھ تو مل کے یا ان سے بریفنگ لے کے اور اس کو اسٹریم لائن کرنا, ان کو اپنی انپٹ دینا. ان کا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آبویسلی وہ ایک فریم آف مائنڈ کے ساتھ کام کاری ہوتی ہے جو کہ گراس روٹ کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. گراس روٹ کے ساتھ آپ کا الیکٹڈ پولیٹیشین کنیکٹ ہوتا ہے. یہ بڑا زبردست امتزاج ہے اگر دونوں ملتے ہیں. یہ زبردست امتزاج جو ہے نا, اسی سے بات ہم عالیہ رشید کی طرف لاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سیاست اور کرکٹ کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین تھے, اور ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ تو کپتان رہ چکے ہیں, ورلڈ کپ جیت چکے ہیں. تو آپ یہ سیاست اور کرکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ دونوں گھر میں ساتھ بیٹھے ہوں اور بڑی کوئی بریکنگ نیوز آنے والی ہو, پریس کانفرنس, اور کوئی کرکٹ کا میچ آنا ہو, تو ٹی وی کس طرف جاتا ہے, ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ایک تو شکر ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹی وی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور میں کرکٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں اور جواد خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں موسٹلی. لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میرے ہسبینڈ جو رانا جواد صاحب ہیں, یہ کرکٹ کے مجھ سے زیادہ بڑے ماہر ہیں, شوقین ہیں, کرٹک ہیں, اور بہت اتنا انوالو ہیں کہ اگر پاکستان ہار رہا ہو تو ٹی وی بند کر دیتے ہیں, جو میں کبھی زندگی میں نہ کروں. لیکن یہ نہیں دیکھتے, یہ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو ابھی ٹی وی توڑا تو نہیں انہوں نے؟ نہیں, وہاں نوبت ہی نہیں پہنچی. ملتان گیا تو پھر توڑوں گا. البتہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے جب ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوتے نا, جو آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, لیکن ہم الحمدللہ گھر میں ایک پیج پر ہی ہیں. جی بالکل. تو کرکٹ میں سیاست تو ہے ہی اور ہمیشہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیکشن ہے, سب سے پہلے تو آپ کرکٹ بورڈ کو دیکھیے نا. اگر کرکٹ بورڈ میں آپ چیئرمین ہی آپ کا پی ایم یا پریزیڈنٹ لگاتا ہو اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو سیاست تو وہیں سے شروع ہو گئی, کیونکہ جو بندہ آتا ہے وہ اپنا چیئرمین لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سی او بھی ایک ان کی بھی ایک اسپاٹ نکالا گیا, اور احسان وانی صاحب نے وسیم خان صاحب کو لے کے آیا, جنہوں نے بڑے اچھے کام بھی ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس پہلے ٹینیور میں. مگر دوسرا مسئلہ اس سیاست کا یہ ہے کہ ہماری سلیکشن بہت بڑا ناسور ہے, اور اس کے پیچھے جتنے ایم این ایز, ایم پی ایز کے فون آتے ہیں, اور جتنے انفلوئنشل لوگ اس ملک کے ہیں, وہ سب پلیئرز کو جو ہے سلیکٹ کرانے کے لیے اپنا وہ استعمال کرتے ہیں تعلق. وہاں سے خرابی آتی ہے, کیونکہ آپ کے ٹیم کے اگر 7-8 لڑکے بہت اچھے ہیں, فٹ ہیں اپنے نمبرز پہ, لیکن پتہ چلتا ہے کہ جی 2-3 ایسے ہیں جو کہ پکے پرچی والے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور انوائڈیبل ہے یہ جو کلچر ہے یہاں پہ, یہ گورا کلچر نہیں ہے ہمارا, تو ہمارے ہاں یہ انوائڈیبل ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں, اور ان کے اوپر بھی وہ پریشرز ہوتے ہیں, تو جو سسٹین کر جاتا ہے پریشر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی چیز چل رہی, کیونکہ وہ خود جب کپتان تھے تو اس بات پہ بہت ان کی لڑائی ہوتی تھی, اسپیشلی سلیکشن کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ 1992 کے ورلڈ کپ کے اوپر جانے سے پہلے بھی کافی اختلافات تھے, تو ابھی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایکچولی دیکھیں, فرینکلی اسپیکنگ عمران بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہے کرکٹ کو ٹائم دینے کا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کا دل تو یقیناً دھڑکتا ہوگا جو بھی, اور ان کے کہنے سے ہی جو پورا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اس وقت جن نامساعد حالات میں آپ کا ملک اور چیزیں پھنسی ہوئی ہیں, اس میں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ 100% جو ہے وہ کرکٹ پہ توجہ دیں, یا کپتان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو رائٹس مل رہے ہیں نہیں مل رہے, ان سب چیزوں پہ وہ نہیں توجہ دے سکتے. اسی لیے انہوں نے اپنا ٹرسٹ وردی بندہ جو احسان وانی صاحب ہیں ان کو رکھا ہے, لگایا ہے چیئرمین کے طور پہ, کہ وہ کرکٹ صحیح ڈائریکشن میں جائے. کوشش ہو رہی ہے, لیکن اب ایشوز بہت سارے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, جس طرح ڈومیسٹک کا جو سٹرکچر چینج کیا گیا ہے,
اس پہ بہت سارے جو فیملیز ہیں پلیئرز کی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں کیونکہ ڈپارٹمنٹس کی جابس چلی گئی ہیں. ابھی ایسوسیشنز پہ کام ہو رہا ہے, تھوڑا سا انہوں نے ٹیک آف, اور کووڈ بھی آ گیا. یہ بھی ایمانداری کی بات ہے کہ ان کو آپ کو ٹائم تو دینا پڑے گا کیونکہ اس کووڈ کی وجہ سے جو چیزیں 2 سال پہلے ہونی تھیں وہ اب جا کے ٹیک آف ہو رہی ہیں. اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے لیکن چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. تو ملی جلی کیفیت ہے, جیسے ہمارے سیاسی حالات کی ہے ویسے کرکٹ کی بھی ہے. رانا صاحب, اپنا پی ایس ایل ہوا, بڑا اچھا ایونٹ کروا دیا اپنا ہماری جو پی سی بی نے, سوری. تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اچھا ایفرٹ تھا, جب شروع میں جا رہے تھے تو کافی پرابلم آ رہی تھی, لیکن جب کمپلیٹ ہو گیا تو اٹس اے گڈ تھنگ. نہیں, بالکل بہت زبردست کیا, اور میرا خیال ہے کہ ایک نتھنگ شارٹ آف اے میریکل. آل کریڈٹ گوز ٹو پلیئرز, ٹو پی سی بی, ٹو مینجمنٹ, کہ انہوں نے اینڈ دا فرینچائزز کہ جنہوں نے اتنا لاس بھی برداشت کیا اور کوارنٹین بھی برداشت کیا اور ایک سائیکولوجیکل سٹریس بھی برداشت کیا. اور لیکن پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے وہ چند دن ہمارے لیے بڑی خوشی کے موقع تھا. ٹی وی واز گوئنگ ایبسولوٹلی کریزی وتھ شارٹس, میچز, گلمپسز, انالیسز. تو ہیٹس آف ٹو پی سی بی. لاہور قلندرز جب پاکستان میں ہو رہا تھا پی ایس ایل, اس وقت تو بڑی اچھی پرفارمنس تھی, لیکن دبئی جا کے کیا وجہ ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس. اچھا. تو یہ میرا خیال ہے ان کا چانس دبئی جا کے نا کچھ یو اے میں جا کے ان کو کچھ ہو گیا. ٹیم بہت اچھی تھی, میرا خیال ہے کہ سلیکشن بھی بہت اچھی تھی, جیل بھی اچھا کیا ہوا تھا, اور پہلی دفعہ اس سیزن میں لگ رہا تھا کہ وہ ایک پوٹنٹ فورس کے طور پہ ہیں, ایک کینڈیڈیٹ ہے فائنل کے کپ کے لیے. لیکن وہاں جا کے سڈنلی دے لاس دے ہوئے, اور بڑے تھوڑے مارجن سے 148 چیز نہیں ہو رہا, 154 چیز نہیں ہو رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیریس انٹراسپیکشن اور ریفلیکشن کی ضرورت پڑے گی لاہور قلندرز کی مینجمنٹ کو, کہ جو غلطیاں پچھلے 5-6 سال سے ہو رہی ہیں یہ اتفاق نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں ضرور کوئی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. تو ون ہوپس کہ وہ ٹھیک کریں. چلیں ہم بریک میں ڈسکس کرتے ہیں یہ باتیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا, بریک سے پہلے علی رشید ہم بات کر رہے تھے جس طرح کرکٹ کے بارے میں. اب ہماری جب ٹیم انگلینڈ اس وقت چلی گئی ہے, اور آپ نے تو بہت سارے میچز جو ہیں وہ فورن میں جا کے آپ نے کور کیے ہیں, تو آپ ایک کرکٹ ڈپلومیسی بھی جانتی ہیں اور ہماری کرکٹ کی سفیر بھی رہی ہیں. تو یہ پاکستان, تھوڑا سا میں سیاست کو اس میں انوالو کروں گا. ایک تو جس طرح کرکٹ ہے, اور جس طرح بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیان دیا پرائم منسٹر عمران خان نے, تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ کس طرح لے کے چلنا چاہیے, ڈپلومیسی کو خاص طور پہ؟ دیکھیں, کرکٹ ڈپلومیسی تو آپ کو پتہ ہی ہے, جنرل ضیاء نے جس طرح اس کو استعمال کیا ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے, وہ تو اپنی جگہ رہتا ہی ہے. ابھی جو ریسنٹ ہم کووڈ کے بعد جس ڈپلومیسی کی ہمیں ضرورت پڑی تھی, اس کا بہت اچھا مظاہرہ پاکستان ٹیم نے کیا تھا. جب ہم انگلینڈ گئے, ویسٹ انڈیز اور پاکستان 2 پہلی ٹیمیں تھیں جس کووڈ میں جنہوں نے جرت کی کہ وہ جائیں کوارنٹائن میں اور انگلینڈ میں جا کے کھیلیں. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وسیم خان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, جو سی ای او ہیں, کیونکہ انہوں نے, چونکہ وہ انگلینڈ سے ہیں, وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنے جتنے بھی کانٹیکٹس تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے, یہ اب جو انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان آ رہی ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور آسٹریلیا کی ٹیم پوری سیریز کھیلنے آ رہی ہے آپ کے پاس نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں سمجھتی ہوں سفارتی لیول پہ اگر آپ کہیں تو یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں اس کرکٹ بورڈ کی. اور تھوڑا سا ایبسولوٹلی ناٹ کا عالیہ کو بتا دے کہ پس منظر کیا ہے. وہ آپ بتا دیں نا. چلے, آپ نے سوال کیا, ابھی ایچ بی او کو انٹرویو دیا تھا پرائم منسٹر نے, اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ آپ سے ہوائی اڈے مانگے گا یہاں پہ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے, تو عمران خان کا جواب تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میرا خیال ہے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ان کے ہے, یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر کوئی بات وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں, ان کی ہمیشہ سے یہ خوبی رہی ہے کہ انہوں نے, اگر ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے تو انہوں نے, اب دیکھیں کرکٹ کا سٹرکچر انہوں نے, میرے بچپن سے میں سنتی آ رہی تھی ان کے اسٹیٹمنٹس اخباروں میں پڑھتی تھی کہ یہ بدلنا چاہیے, ڈومیسٹک سٹرکچر کی بات کر رہی ہوں, کر کے چھوڑا, چاہے اس کو 50 سال لگے اس بات کو, لیکن کیا انہوں نے. تو یہ اس معاملے میں تو وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ کرکٹ کے معاملات کے ساتھ ساتھ نسیم بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو دوسرے سپورٹس ہیں
ہاکی بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارا. ہمارے ابھی ٹوکیو اولمپکس میں جا رہے ہیں, اتنی شرم آ رہی تھی پڑھ کے, 4 بندے بمشکل پہنچ رہے ہیں, ہم کہیں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اولمپکس جیتے تھے ہاکی کا, ہم نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہم, اور اسکواش میں بھی یہی حال ہے. ہر طرف اگر تباہی ہے اور نیچے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو اس کو امپروو کرنا یقینی طور پر گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں شروع میں تو آپ نے بہت مارجن دیا نا کہ نئی حکومت ہے, اب آپ 3 سال جب پورے ہو گئے ہیں تب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپورٹس کو دیکھ رہی ہیں یہاں پہ اس گورنمنٹ میں, مگر کچھ ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا. تو آپ نے دیکھا کہ فٹ بال جو ہے اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پابندی لگ گئی, اور وہ لوگ جو ہیں وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ اور گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے جو اس کا باعث بنے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب آپ یہ حکومت کی کارکردگی کی بات آ گئی. اب رانا صاحب سے پوچھتے ہیں, پاکستان میں اسپورٹس کی گنجائش کم ہے. اچھا, وہ ساری ریسلنگ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر اور ایک دوسرے کے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہے. اچھا رانا صاحب, آپ نے بہت ساری حکومتیں آتی اور جاتی دیکھی, بہت آپ نے پارلیمنٹس بھی کور کی, آپ کے بڑے کلوز ریلیشنز رہے ہمیشہ جو حکمران رہے ہیں. اب آپ جو حکومتی کارکردگی ہے اس وقت اور ان کے جو وزراء کی کارکردگی اسپیشلی 3 سال میں, آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ مایوس کن ہے, بہت مایوس کن ہے, اور بالکل یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, ان کو لے کے آئے. پہلا اٹیک عمران پہ یہ آیا کہ وہ لائے گئے ہیں, سلیکٹڈ ہیں. اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کرتے کہ نہیں, لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا اور یہ دیکھو میں نے لوگوں کے لیے ڈیلیور کیا ہے. اس کے اپوزٹ ہوا. انہوں نے جو اپنی ٹیم بنائی, جو آپ کے میجر ایریاز ہیں, میجر ایریاز جو حکومت کو ڈیفائن کرتے ہیں, وہ آف کورس آپ کی ریونیو کی لائن ہے, فائنینس منسٹری ہے, FBR ہے. آپ دیکھیں کتنے وہاں پہ منسٹر چینج ہوئے, کتنے چیئرمین FBR چینج ہوئے. دوسری آپ کی لائن جہاں سے آپ کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے صحیح, وہ آپ کا انٹیریئر ہے, انٹرنل پالیسی پہ ہے. ادھر آپ حال دیکھ لیں کیا ہوا تھا. پہلے شہریار افریدی کو ایک ایڈیشنل پوسٹ تھی, پھر اس کے بعد ایک اور آئے, پھر دوسرے آئے, پھر تیسرے آگے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اپنے کامرس پہ, ٹریڈ اینڈ کامرس پہ آپ دیکھ لیں, کامرس میں بھی آپ نے کتنے چینجز کیے ہیں. اور ایگریکلچر آپ کا فورٹے ہے, اس کے اندر بھی آپ چینجز کر چکے ہیں. پھر اس گورنمنٹ کے اندر جتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں جو اپوزیشن آپ کے سامنے کلیم کرتی ہے, اور جس کی مینیفیسٹیشن آپ کو اس لیے لگتی ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے, فوڈ انفلیشن جو ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے. تو بہت یہ ایک سیٹ بیک ہے عمران صاحب کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں. ظاہر ہے ان کی بے شمار توجیحات ہیں اس پہ, ان کی ایک پولیٹیکل ایکسپلینیشن ہے, ان کے منسٹرز کی ایک پولیٹیکل ایکسپلینیشن ہے. لیکن ابھی جو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے گورننس کیسے ہوتی ہے. اور اگر یہ حکومت یہ بات سمجھ جائے کہ آپ جس بلڈنگ کے, جس سٹرکچر کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے, آپ اس سٹرکچر کو ہتھوڑیاں مار مار کے چھلنی کریں گے تو آپ بھی نہیں کام کر سکیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سٹرکچر اس کسی بھی ملک کا جو ہے وہ اس کا وہ اوور آرچنگ امبریلا ہوتی ہے جس کے نیچے پورا ملک چل رہا ہوتا ہے. آپ نے اس پولیٹیکل سٹرکچر کو ڈیسٹیبلائز کر دیا ہوا ہے. آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے منسٹر جو ہیں اعداد و شمار کی بجائے وہ ذاتیات پہ بات کرتے ہیں, اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہوا ہے پورے ملک میں. پولیٹیکل ڈویژننیس جو ہے کبھی بھی اتنی پروناؤنسڈ نہیں رہی جتنی اب ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے پرائم منسٹر. جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کافی چینجز کی منسٹریز میں, تو بات کرکٹ سے بھی جڑی رہتی ہے کہ جب ٹیم فیلڈنگ میں موجود ہوتی ہے تو اگر کوئی کارکردگی صحیح نہیں کر رہا تو فیلڈنگ تو چینج کرنی پڑتی ہے, اور اس سے اکثر دیکھا کہ بہتری بھی آ جاتی ہے. اور وہ بہتری آپ نے دیکھا کہ آئی بھی, معیشت کچھ بہتر راستے کے اوپر گامزن ہوئی. اس وقت آپ نے دیکھا کہ GDP 3.9 ہے. اور جس طرح کارکردگی آپ نے کہا کہ ان کی انالائز اگر ہم کریں تو کیا یہ مثبت نہیں ہوگا کہ اگر آپ ان کی کارکردگی 5 سال بعد جج کریں جب ان کا پورا ٹینیور ختم ہو جائے؟ آپ نے سوال کیا تھا اب تک, ٹھیک ہے, اب تک ٹی وی, اب تک آپ نے سوال کیا اب تک کی پرفارمنس. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ریورس کر سکتے ہیں, کیا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یقیناً ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. یہ ارریورسیبل نہیں ہے. اور کیا چیز ان کو ٹھیک کرنی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو لیجسلیچر ہے, آپ کی جو ایگزیکٹو عام جس کے اوپر آپ ڈرا کرتے ہیں اتھارٹی, پارلیمنٹ, وہ فنکشنل ہونی چاہیے.
آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز پروونسز کے اندر اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ کے پرفارمنگ چیف منسٹر ہونے چاہیے, آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کے اوپر آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا, بلکہ میں نے لوگوں کو ریلیف دینی ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ 3.94 تک کی ہماری جی ڈی پی گروتھ کی پروجیکشن ہے, دیکھیں جی ڈی پی گروتھ کی پروجیکشن از امپورٹنٹ, سگنیفیکنٹ ہے, اور آگے انڈیکیٹرز ہیں کہ ہم اس سے بھی بہتر کریں گے. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ. عوام کا بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, ان کے ہاؤسنگ نہیں ہے ان کے پاس, ان کے نیوٹریشن کے مسئلے ہیں, ان کے ایجوکیشن کے مسئلے ہیں. پرائم منسٹر کا سب سے اچھا انیشیٹو جو انہوں نے ریفارم کیا ہے میرا خیال ہے پرانی گورنمنٹ سے, وہ ہیلتھ کارڈ کا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں وہ کے پی اور ابھی پوری طرح سے فنکشنل نہیں. آج انہوں نے ٹویٹ کی تھی وچ از اے ویری سگنیفیکنٹ تھنگ, بہت اچھی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے, ان کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہے, اور وہ فیصلے فیلڈنگ چینج کرنے والے اس لیے نہیں لے رہے کہ انہوں نے کسی سفارشی کو پہلے کیچ ڈراپ کر دیا, نا انہوں نے پہلے کسی سفارشی کو لگا دیا تھا. اٹ از ٹو سیریس اے بزنس, گورننس از ٹو سیریس اے بزنس, یہ میچ نہیں ہے. عالیہ آپ نے بڑے عرصے عمران خان کے ساتھ بھی جب وہ تھے کرکٹ میں آپ نے کام کیا, آپ بتائیں کہ ان کا کیا سٹائل تھا کام کرنے کا. اسی طرح وہاں پہ بھی 18 گھنٹے وہ لگے رہتے تھے کرکٹ کے ساتھ. دوسرا یہ بتائیں کہ کس طرح جو پاکستان میں تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے کرکٹ کا, اس کو کس طرح پروموٹ کیا جائے یا ان کو کس سٹیج پہ لایا جائے جہاں سے وہ پرفارمنس کر سکے اور پاکستانی ٹیم میں آ سکے, اور باقی کھیلوں میں بھی کس طرح امپروومنٹ لائی جا سکے. پہلے جو بات آپ نے کی, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ چونکہ میں پاکستان کی پہلی فیمیل سپورٹس اینکر تھی تو ان کے انٹرویوز بہت میں نے کیے اس زمانے میں, اور اتنا اچھا زمانہ تھا جو آج کل کے نوجوان تو پھر اس پہ یقین ہی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم لوگ ڈریسنگ روم میں انٹرویو کرتے تھے عمران بھائی کا جا کے, یعنی بڑے مزے سے ڈریسنگ روم میں آنا جانا تھا, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اور انتہائی نفیس آدمی ہے, عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت رسپیکٹفلی لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ رسپیکٹ کرنے کے قابل ہوں. جو نہیں ہوتا اس کو لپڑ بھی پڑ جاتا تھا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کرکٹ پہ ان کی بڑی گہری نظر تھی, اور کرکٹ کی پروموشن کے لیے ایک اچھی بات بھی تھی ان کے اندر, ان کی طبیعت میں ہے غالباً, شاید اب سیاسی لحاظ سے اس کا امپلیمنٹ ہوتا بھی کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت, اگر ان کو کوئی پسند تھا تو وہ بہت پسند تھا, اور اگر کوئی نہیں پسند تھا تو وہ بالکل فارغ تھا, چاہے وہ کتنا بھی اچھا پلیئر ہو. اور اسی طرح منصور اختر کی مثال آپ کے سامنے ہے, جن کو انہوں نے بہت چانسز دیے, اور بھی بڑے پلیئرز ہیں جن کو انہوں نے بڑے چانسز دیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ جیسے اگر آپ بنگلور 87 والے وہاں ہم نے سیریز میں ہرایا تھا, بہت تاریخی سیریز تھی جو عمران خان کے انڈر ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا, تو وہ اقبال قاسم جو ہیں وہ یہاں سے نہیں گئے تھے, ٹیم کا حصہ نہیں تھے, مگر جب ان کو میاں داد نے سمجھایا کہ پچ دیکھ کے کہ یہاں پہ اسپنر جو ہیں یہ تباہی پھیلا دیں گے, ان کو بلا لو, تو وہ بالکل ہچکچائے نہیں اور انہوں نے ان کو بلا لیا, اگرچہ ان کو کوئی بہت پسند نہیں تھے اقبال قاسم صاحب کی بالنگ, لیکن اچھا مشورہ ملے. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنا جو بڑا انٹرسٹ ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. اگر ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پروفیشنلی مجھے یہاں پہ مجھے پلس پوائنٹ ہوگا, ہم یہاں جیت سکتے ہیں, اور انڈیا کو انڈیا میں ہرانا بہت بڑی بات ہے. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, پر مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم انڈیا میں کرکٹ کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ انہوں نے اقبال قاسم کو بلا لیا عمران خان نے, جی, اور اس کے بعد پرفارمنس سب کے سامنے ہے. جی بالکل, اور جتنے اعزاز حاصل ہوئے, جس طرح انڈیا کو انڈیا میں ہرانا تو تھا ہی, اس کے بعد پھر بلکہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ اسی میچ کے لیے ایک میچ پہلے اعجاز فقی نے 100 کیے تھے, لیکن ان کو بٹھا دیا انہوں نے. آپ آج کے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت ٹویٹر نہیں تھا نا, تو ساری قوم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے بڑے ٹک ٹک 100 کیے تھے, اس وجہ سے بٹھا دیا. نہیں, وہاں پہ ضرورت تھی نا اقبال قاسم کو ایڈ کرنے کی, تو ایک بیٹسمین انہوں نے کم کیا. تو یہ چیز ان کے اندر وزڈم بڑی تھی, اور کرکٹ کی بہت ظاہر ہے, وہ اتنے بڑے آل راؤنڈر, دنیا کے ٹاپ کے آل راؤنڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ہم نے کرکٹ کو کیسے بچانا ہے یا کیسے اس کو فروغ دینا ہے, دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ کلب کرکٹ میں ہمیں T20 نہیں کھلانا بچوں کو,
کیونکہ T20 نے بیڑا غرق کر دیا, تباہ کر دیا کرکٹ کو. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہی ہوں, چاہے ہم خود بہت پسند ہے ہمیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور وقت کے ساتھ چلنا بھی چاہیے, لیکن جب آپ بچے کی بنیاد اور اساس ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ اس نے صرف چھکے مارنے ہیں اور اس کو کوئی وی میں نہیں کھیلنے کی تمیز اور اس کو پراپر شاٹس کا نہیں پتا, نہ وہ کوچنگ پہ توجہ دیتے ہیں, تو یہ چیز آگے چل کے تباہی کا باعث ہو رہی ہے. اس کے اوپر بہت ضروری ہے توجہ دینا. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے سینٹرل کانٹریکٹ آیا ہے, کل ہی اناؤنس ہوا ہے اس سال کا, تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو پلیئرز ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے. تو ٹیسٹ کرکٹ پہ توجہ دینا, اور پاکستان کو ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ ملنا بہت ضروری ہیں, کیونکہ ابھی 2021 سے 2023 تک ہم صرف 14 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں, جو اگلا ICC کا پلان ہمارا آیا ہے فیوچر کرکٹ کا, تو وہ بہت کم ہے. دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں, اس لیے ان کے پلیئر جو ہیں وہ بڑے بڑے اسکور کرتے ہیں اور ان کے ایوریجز بہت زبردست ہوتی ہیں, وہ دنیا میں عظیم پلیئر بنتے ہیں. ہمارے پلیئرز کو بہت کم چانس مل رہا ہے, اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور باقی کھیلوں کے بارے میں بھی ان کو توجہ دینی چاہیے, ہاکی, فٹ بال, جیسے پہلے ذکر کیا گیا, اسکواش ہے اس کے اوپر. یہ تو دیکھیں آپ نے, مطلب آپ دیکھیں نا ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں سے وہ ہاشم خان, اعظم خان, اس کے بعد جہانگیر خان, جانشیر خان, اس کے بیچ میں ایک اور نام قمر زمان, بہت بڑے پلیئر تھے. ہم نے بڑے بڑے پلیئرز پروڈیوس کیے, لیکن انفراسٹرکچر پہ کوئی توجہ نہیں ہے. وہ چاہے ہاکی ہے, ہاکی تو بالکل ہی, وہ جو ایسٹرو ٹرف سے, پھر میرا تعلق گوجرا سے ہے جہاں پہ ہاکی کے بہت بڑے بڑے پلیئرز پیدا ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کو جہاں جہاں ایسٹرو ٹرف لگانی چاہیے تھی, ٹریننگز ہونی چاہیے تھی, سینئر پلیئرز کو وہ, اب سینئر کرکٹرز کا ایشو یہ ہے, کرکٹرز ہوں یا دوسرے ہاکی پلیئرز ہوں, آصف باجوہ صاحب ہیں اب ہاکی فیڈریشن میں, وہ سب اپنے آفیسز تو سنبھالنا چاہتے ہیں, اتھارٹی تو چاہتے ہیں, لیکن ڈیلیور کرنے پہ جو جن چیزوں پہ تفصیلی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان پہ توجہ نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے, اور 11 سپٹمبر تک وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا, لیکن مین وائل آپ دیکھیں کہ طالبان کا قبضہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو یہ پوسٹ امریکن انخلا جو ہے پاکستان پہ کیا سینیریو آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا, پچھلے جو آپ ابھی سپورٹس کی بات کر رہے تھے, تو مجھے اس وقت میں سوچ رہا تھا جو عالیہ ایکسپلین کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں ڈرتھ آف ٹیلنٹ آ گیا ہے, اچانک کیا ہو گیا ہے. یہ اس کا براہ راست تعلق آپ کے سماجی اور معاشرتی حالات کے ساتھ ہے, آپ کی سیاسی حالات کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں بھی آپ کو جہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہو, یا سوسائٹی کے اندر نفرتیں اور سکیزم زیادہ ہو رہا ہو, سیکٹیرینزم آ رہا ہو, ایتھنیسٹی بیسڈ ہو, فیتھ بیسڈ ہونا شروع ہو جائے, وہاں پہ سب سے بڑی کیجوالٹی جو ہے وہ سپورٹس ہوتی ہے. تو ہمارا خطہ تو مشہور ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے اچھے سپورٹس مین پیدا ہوئے. تو یہ کس نے کیا؟ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا وہ والا پاکستان جو کہ 1970 سے کا پاکستان تھا, اس پاکستان کا زوال جو ہے وہ افغان وار کی وجہ سے ہوا, جب اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پراکسی بنے گا اور اپنے ملک کو امریکہ کی جنگ کے لیے استعمال ہونے دے گا. اس کے بدلے میں پیسے لیے انہوں نے, اور باقی چیزیں نہیں. اور چونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ تھی, ان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ تھے, اس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اب آپ دوبارہ اس نہج پہ کھڑے ہو گئے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے 1980s سے کوئی سبق سیکھنا ہے. 1979 میں سوویت یونین جو تھا اس کو سوویت USSR فورسز کو شکست ہوئی. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا, ہمارے ملک کے اندر کیا ہوا. آج ہمیں ایک پھر موقع مل رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں اپنی پالیسیز کو صحیح سمت میں لے کے جانا چاہیں. جو تھوڑی بہت باتیں ہم نے سنی ہیں, میرا خیال ہے کہ جو اس وقت موجودہ ہماری عسکری قیادت ہے وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے ان کی. ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا جو کانسیپٹ آیا تھا, وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والا کانسیپٹ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے. اس وقت پاکستان کو ایک افغانستان میں امن لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور اس پیس پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ جو سوچ ہے نا پاکستان کی, اچھی سوچ ہے. اور ہمارے پاس ہسٹری کہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم چاہیں تو جو ہم نے 40 سال پہلے غلطی کی تھی, جس کے نتیجے میں آج ہماری ڈیمنٹڈ سوسائٹی. یہ چھوٹا سا سوال میں سے کروں گا کہ 40 سال پہلے بھی ڈکٹیٹر تھے, یعنی کہ اس وقت ملٹری گورنمنٹ تھی. جب 9/11 ہوا
तब भी मिलिट्री गवर्नमेंट थी, लेकिन अब तकरीबन 13 साल से जमहूरी गवर्नमेंट्स का तसलसल है। तो आप देखते हैं कि अब जो जमहूरी गवर्नमेंट है ये बेहतर फैसला कर सकेंगी। बहुत अच्छा फैसला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्टेटमेंट जो आपने पहले रेफ़र किया है कि एब्सोल्युटली नॉट इज़ अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ क्वालिटी लीडर। और जो कि डिसीजन मेकर है, जो क्लैरिटी के साथ सोच रहा है, वो कह रहा है नहीं दूंगा भाई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की थ्रू आउट एक पॉलिसी लाइन रही है। जब वो अपोजिशन में भी थे वो कहते थे कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन। आज भी वो ये हुकूमत की फ़िलासफ़ी अब है कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट इन कन्फ्लिक्ट। नसीम, अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हम एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के हालात से अपने आप को डिटैच करते हैं इस हद तक कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है उसमें हम अपने मामे ना बने, उसके अंदर हम मेडल इन ना करें, आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी उसकी बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान अमेरिकन जो हैं बग़ैर पॉलिटिकल सेटलमेंट के निकल रहे हैं। 20 साल वहाँ की जनरेशन ने लड़ाई की है, बच्चे हाथों में कलाश्निकोव लेके पैदा हुए हैं, बेशुमार अब मौत हुई है वहाँ पे, एक पूरी की पूरी जनरेशन गैप आ चुका है वहाँ पे। उन लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी जो एक सिविलाइज्ड, एक डेमोक्रेटिक, एक इवॉल्विंग सोसाइटी देखती है। इस वक्त चूँकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रम्बलिंग है, तालिबान एक आउटसाइड फोर्स है, एक गोरिल्ला टैक्टिक्स में थे, वो एडवांस कर रहे हैं, वो किसी वक्त काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, उनकी हुकूमत बन सकती है। तो पिछले 20-25 साल में जो वहाँ पे एक नई सोसाइटी जो क्रिएट हुई थी वो डिसमेंटल हो जाएगी। और बहुत सारे अंदाजे ऐसे हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि वहाँ पे सिविल वॉर का खदशा है। और अगर हमने अपने आप को इस मामले में किसी एक साइड पे ले जाने की कोशिश की, मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। और हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना 4 से 6-8 महीने की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। जब ये ब्लो बैक आएगा ना तो हम बड़ी मुश्किल से एक जंग जीत के निकले हैं। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सियासतदानों ने, हमारे फ़ौजियों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने, हमारे मीडिया ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत इंसान हमने खो दिए, पाकिस्तान को हमने बहुत नुकसान पहुँचा दिया अपनी पॉलिसी से। इस वक्त मौका है, ठीक करें पॉलिसीज़। आलिया, ये बताइएगा, हमारे पास आखिरी मिनट रह गया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने दौर में कहा कि न्यूट्रल एम्पायरिंग होनी चाहिए, वो लेके आए। उन्होंने कहा इंडिया को इंडिया में हराएंगे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराएंगे। तो क्या सियासत में भी वो अपने हरीफों को, जिस तरह उन्होंने दावा किया है, 2000 आने वाले वक्तों में उनको शिकस्त से हमकिनार करेंगे? देखिए, फ्रैंकली वोट तो हमने इमरान भाई को ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन इस बारे में मेरा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे मैं ये कहूँ कि वो क्या कर सकेंगे। मेरा वो विजडम ही नहीं है, मेरा नॉलेज उस पे नहीं है सियासत पे इतना ज़्यादा। लेकिन मुझे 1-2 चीज़ों कहनी है, जल्दी जल्दी मैं कह देती हूँ। एक तो ये कि उनके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का हमारे समेत, वो हमेशा रहेगा कि वो बजाते खुद कोई बुरे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनकी इंटेग्रिटी है, रिस्पेक्ट है। उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो अगर ज़रा ज़्यादा बेहतर और डिलीवर करने वाले होते तो शायद थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी वो ऊपर जाती। दूसरी चीज़ सिर्फ ये है कि जैसे अभी टूरिज़्म की मैं बात करूँगी कि बहुत काम कर रहे हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है टूरिज़्म के ऊपर। तो अभी मैं वहाँ सवात से, कालाम से, महूडंड से होके आई हूँ। एक इतनी मामूली सी बात है कि आप वॉशरूम्स नहीं हैं लोगों के लिए। आप बताएं दुनिया कैसे जाएगी अगर सड़कें नहीं होंगी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो एहतमाम चाहिए उस वक्त तक कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। वो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर तवज्जो उनको और उनके मुशीरों को ज़रूर देनी। आलिया रशीद, आपका और राना जवाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक लाइन ये ऐड कर लें, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे दोनों मेहमानों ने, अगर पॉलिटिक्स की बात हुई तो राना जवाद का कहना था कि हमें अफाम व तफहीम के साथ आगे चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है और बैरूनी ख़तरात भी हमें इस वक्त घेरे हुए। तो अगर हम मिलजुल के आगे चलें, सियासतदान इकट्ठे बैठें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ आलिया रशीद ने कहा कि क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, बल्कि सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पाकिस्तान की दूसरी स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हुकूमत खेलों की तरफ तवज्जो देगी तो एक सेहतमंद मुआशरा डेवलप होगा। इसी के साथ हमें आज इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।